ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہم مزید اپنے پیاروں کے، اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ اب اگر انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے وہ ایک ماہ قبل بنوں میں جب شہداء کے بڑی تعداد میں جنازے وہاں پہ جو ہے وہ اس دن اٹھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دہشت گردوں اور پاکستان میں جو ہے وہ چوائس کر لیں، یا ان کو رکھ لیں یا پھر پاکستان کو رکھ لیں۔ تو یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی دہشت گردی کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب جس طرح سے دیا گیا ہے ویسے دیا جائے۔ اچھا رانا صاحب، ایک مذہبی جماعت نے احتجاج کیا جس کا ڈراپسنگ مریدکے میں ہوا اور پرتشدد ہوا حسب روایت۔ اب اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سفارش کر دی ہے کہ وفاق جو ہے اس پر پابندی لگائے۔ اگر یقیناً مواد بھی پورا ہے، پابندی لگے گی بھی، کیا یہ اگر پابندی لگتی ہے تو یہ سسٹین رہ سکے گی؟ اس طرح سے ماضی میں بھی ایک ایکسر ایسی ہوئی ہے، پھر پابندی اٹھا لے گی، اب کیا صورتحال ہوگی اور کیا یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہے ہیں؟ سر اس کے جی دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے اوپر، وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں۔ ہم تو سیاست کو فروغ دینے والے اور سیاست کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اور انتہائی افسوس ہے کہ 3 واقعات جو ہے وہ ایک 2017-18 میں جب فیض آباد کے مقام پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2021 میں جب کہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اور اب 2025 میں دوبارہ جو ہے وہ اس جماعت نے جب بھی کوئی اپنا احتجاجی پروگرام دیا ہے تو اس میں تشدد جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ہلاکتوں پہ جا کے جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ تو اس لیے جہاں تک پابندی کا تعلق ہے، اس کے لیے تو پریما فیسی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ پنجاب حکومت نے ریکمینڈ کر دیا ہے کیس، اب اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں پری جج نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی کیبنٹ کے متعلق آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیبنٹ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ایویڈنس موجود ہے اور اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی۔ اگر پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ جو اس کا آئینی طریقہ کار اس کے مطابق آگے بڑھے گا۔ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے خلاف ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ ایک صوبے کی ریزرویشن ہے آپریشن کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن منتخب لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، اور اس پہ خاصی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں خاصے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اس صوبے کو اور اس کی لیڈرشپ کو کیوں اعتماد میں نہیں لے رہے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں کیا قومی قیادت کو اعتماد میں لینا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس صوبے کی منتخب قیادت کو یا اس جماعت کی جو ہے وہ قیادت کو اعتماد میں لینا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2021 میں جب اسی مذہبی جماعت نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا تو اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا بطور وزیر اعظم، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا ہے؟ جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اور اب بھی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں،
اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیں کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بند کی جائیں۔